बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जैसे कि आपको मालूम है कि हम आपके सामने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ईमान अफरोज़ दास्तान हयात किस्तवार पेश कर रहे हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मुशरिकीन मक्का ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कबीला बनु हाशिम के साथ जो माशरती बाइकाट किया था, उसके बारे में हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क्या फरमाते हैं, आइए हम आपको बतलाते हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल फैज़ी वॉइस को सब्सक्राइब करें, साथ ही के बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अब अज़ियतों का एक नया दौर शुरू हुआ जो कोड़ों से कहीं ज्यादा अज़ियतनाक था। ये इज्तिमाई सज़ा थी। सरकार दो जहां के सारे खानदान यानी बनु हाशिम के सब अफराद को शहरी जिंदगी से खारिज कर दिया गया। ये महज एक माशरती मुकातिया नहीं था, अल्लाह की ज़मीन पर इज़ार रसानी की एक इंतहाई हौलनाक सूरत, इंसान पर इंसान की जुल्म की एक बदतरीन मिसाल थी। बनु हाशिम से हर किस्म का लेन देन, शादी ब्याह ममनूम कर दिया गया। कोई उनको मेहमान नहीं ठहरा सकता था, किसी सूरत में उनकी मदद नहीं कर सकता था, ना रुपए पैसे की सूरत में, ना जिन्स अजनास की सूरत में। नमक और शक्कर की चुटकी भी उन्हें नहीं दी जा सकती थी, यहाँ तक कि कोई उन्हें साया तक मुहैया नहीं कर सकता था। गर्ज ये इन्हें ज़ात, कबीला, बरादरी, तिजारत, दोस्ती, मुरब्बत, रवादारी हर ताल्लुक से खारिज करके बेयारो मददगार सपुर्द सहरा कर दिया गया था। उन्हें सिर्फ इतनी ले जाने की इजाज़त थी जो वो अपनी पीठ पर लाद कर ले जा सकें। इस फैसले का इतलाक बनु हाशिम के हर फर्द पर होता था। उसके लिए सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम पर एतकाद रखना या ना रखना, उनकी बातें सुनना, बंद करना या ना करना जरूरी नहीं था। सरकार दो जहां के साथ सबको सजा दी गई और सजा के लिए इतना ही जुर्म काफी था कि वो उनके अहले खानदान हैं, यहाँ तक कि अमजाद का अमजाद भी मुस्तस्ना नहीं था। सबको यूं सहरा में धकेल दिया गया जैसे वो छूत की किसी खौफनाक मर्ज में मुब्तला हूँ। बनु मुत्तलिब ने इस इकदाम के मुखालफत की तो उन्हें भी इस मुकाते में शामिल कर दिया गया। सिर्फ अबू लहब बनु हाशिम से होने के बावजूद इससे मुस्तस्ना था, क्योंकि वो अलल ऐलान पैगाम में रिसालत का मुनकर था। मुकाते के ऐलान के फौरन बाद जब सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा बनु असद का खानदानी मकान छोड़कर बनु हाशिम के महल्ले में उठकर आए तो अबू लहब को उनकी हमसायगी इस दर्जे नागवार गुजरी कि उसने अपनी बीवी उम्मे जमील समेत मक्के की किसी और महल्ले में रिहाइश इख्तियार कर ली। यहाँ तक कि उसने पहले ही एक घर खरीद रखा था। मुकाते की ख़त्म होने की शर्त ये थी कि बनु हाशिम खुद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकातिया करें या सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिसालत के दावे से बाज आ जाएं। मुशरिकीन मक्का की ये सोच थी कि इस्लाम को सहरा के हवाले कर दिया जाए, जहां वो अपनी तमाम जुज़ियात समेत सूरज की हौलनाक तपश में जल भुनकर अपनी मौत खुद मर जाएं। इस हिकमत अमली की ईजाद का सहरा अबू जहल जैसे साजिशी दुश्मन के अलावा किसी के सर हो सकता था। उसने ये मंसूबा बनाया, उसी ने कुरैश के सरदारों का इज्तिमा किया, उसी ने इसके हक में दलाइल देकर सबको कायल किया और आखिरकार 40 सरदारों के दस्तखत से भी ये मुआहदा तय पाया। सब सरदार इसके हक में नहीं थे, मगर अबू जहल के जोश व खरोश के आगे सब ने अपने अपने एतराज़ वापस ले लिए, सिवाय बनु मुत्तलिब के, जिनको बनु हाशिम के साथ ही शामिल सजा करा। यह था सिफारत हबशा की नाकामी पर अबू जहल का रद्द-ए-अमल। इस 2 साल से ज्यादा के अरसे में हम पर जो गुजरी वो हम जानते हैं या हमारा अल्लाह। हमने भूख और सहरा के प्यास बर्दाश्त की, खारतार झाड़ियों के पीछे आरसी पनाहगाहों में वक्त गुजारा। दिन की तपश से बच्चे हलाक हुए और रात की सर्दी में कई ज़ईफ़ों ने जान दे दी। कदम कदम पर मुश्किलात का सामना। आसमानों से हम पर मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत की तरह कोई मनोसलवा नहीं उतरता था, लेकिन हमने हौसला न हारा और हर अज़ियत बर्दाश्त करते रहे। इस बर्दाश्त में भी हमारे लिए सबक था। अगर सऊबते बिल्कुल ही इंसान की कमर न तोड़ते तो वो आजमाइश से मजबूत तर होकर उभरता है। हमारे लिए ये शायद सबक की था जो मनसलवा से बेहतर था। जब हम शहरी जिंदगी से कटकर वक्त गुजार रहे थे तो हमें मक्के की बहुत कम खबरें मिलती थीं। चोरी छुपे किसी से मिल लेते थे तो पता चलता था कि मक्के में जहां हमारे खिलाफ कई महाज कायम थे,
وہاں اکا دکا آوازیں ہمارے حق میں بھی ابھرتی رہتی تھی، بہت نہیں بہت کمزور، مگر ان کا وجود ضرور تھا۔ کسی گلی کے موڑ پر، کسی بازار کوچے میں کوئی نہ کوئی ہماری بے بسی کا رونا بھی رو لیتا تھا۔ کہیں کہیں لوگ طبی زبان میں اس بائیکاٹ پر نکتہ چینی بھی کر لیتے تھے۔ تھوڑی دیر کو ٹھارس بن جاتی تھی، مگر ابھی ہم پر بہت عذاب آنا تھے، سختیوں کی انتہا ابھی باقی تھی، نئے حادثات، نئی مشکلات ہماری منتظر تھی۔ لیکن اس عرصے میں ہمیں حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے بڑی توقیت رہی۔ دونوں بائیکاٹ سے چند روز پہلے اسلام لے آئے تھے۔ ایک اور چونکا تھا، ٹھنڈی ہوا کا جو آتا تھا تو وہ ہمارے دل و دماغ کا ایک ایک گوشہ کھل اٹھتا تھا۔ یہ وحی الہی تھی جو ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وقتاً فوقتاً نازل ہوتی رہتی تھی اور ہمیں احساس دلاتی رہتی تھی کہ جو ساری قدرت، ساری طاقت، سارے اختیار کا مالک ہے، ہمارے ساتھ ہے۔ وہ جب ہماری اس التفات سے نشوونما کر رہا ہے تو پھر ہمیں کیا غم؟ کوئی انسانی طاقت، کوئی بشری سازش ہمارے راستے کی دیوار نہیں بن سکتی۔ جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ اگر اس نے کرۂ ارض پر اپنی مشیت کے مطابق نظام قائم کرنے کے لیے ہم کو منتخب کر ہی لیا ہے تو اس کے فیصلے پر ہی عمل ہو کر رہے گا۔ یہ عجیب اتفاق ہے کہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کے اسلام لانے کے موقع پر بات غصے سے شروع ہوئی اور دونوں مرتبہ خون بھی بہا۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہل کی۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسالت مآب کے چچا بھی تھے اور دودھ شریک بھائی بھی، بہت لحیم شہیم، قوی الجثہ، سارے عربستان میں شیروں کے شکاری کی حیثیت سے ان کا ڈنکا بجتا تھا۔ شجاعت اور علم حرب میں ان کی تلوار سے زیادہ وزنی نہیں تھی، نہ کوئی نیزہ ان کے نیزے سے زیادہ تیز رفتار۔ ان کی کمان سے نکلا ہوا ہر تیر تیرے قضا تھا۔ شکار میں کوئی اس شیروں کی شکاری سے زیادہ شجیع اور تیز نظر رکھنے والا نہیں تھا۔ قوت شامعہ کا یہ عالم تھا کہ ہوا کو سونگ کر جانور کا محل وقوع بتا دیا کرتے تھے۔ زمین پر پاؤں اتنے ہلکے پڑتے تھے کہ چاپ نہیں سنائی دیتی تھی۔ شجاعت اور قوت کے اس عظیم پیکر کی زندگی کا ایک اور رخ بھی تھا۔ وہ نہایت مرنج خوش مزاج، نرم خو اور احساس طبیعت تھے۔ گھوڑے پر جاتے جاتے سامنے کسی جھاڑی پر کوئی پھول کھلا دیکھتے تو اس خیال سے کہ وہ روندا نہ جائے، گھوڑا اس کے گرد گھما کر لے جاتے۔ کبھی کبھی رزمیہ شاعری بھی کرتے تھے جو ان کی شخصیت سے بھی بہت مناسبت رکھتی تھی۔ لیکن اس دن جب ابو جہل نے کوہ صفا کے دامن میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھوٹا، دغاباز اور جانے کیا کچھ کہا، خوش مزاجی حمزہ کے کوسوں دور تھی۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحرا سے شیر کا شکار کر کے لوٹ رہے تھے۔ ایک مردہ شیر ان کے گھوڑے پر بندھا ہوا تھا۔ مکہ میں داخل ہوتے ہی انہیں ابو جہل کی حرسہ سرائی کی خبر ملی۔ اسی حالت میں گھوڑے پر سوار ابو جہل کے پاس پہنچے جو اب حتین میں اپنے حواریوں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ ابو جہل نے ان کے تیور دیکھ کر بھی صورتحال کا صحیح اندازہ نہیں لگا سکا۔ جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے للکارا اور پوچھا، تم کیا کہہ رہے تھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو؟ تو اس نے جو کچھ کہا تھا من و عن دہرایا۔ بس پھر کیا آواز آئی حمزہ کی کمان کی جو انہوں نے ابو جہل کے سر پر ماری تھی۔ ابو جہل کا چہرہ خون سے لت پت ہو گیا، تیورا ہو کر زمین پر گر پڑا۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بدلہ لینے کی اس میں جرت نہ تھی، دانت پیس کر رہ گیا۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاعر ضرور تھے مگر باس مباحثے میں پڑھنا ان کی عادت نہیں تھی، بہت مختصر بات کرتے تھے۔ انہوں نے کعبے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جب میں راتوں کو کھلے آسمان تلے صحرا کی وسعتوں میں شکار کی تلاش میں پھرتا ہوں تو میرا دل گواہی دیتا ہے اللہ کسی کمرے میں بند نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ گھوڑے سے نیچے اتر آئے اور زمین پر پاؤں گاڑ کر سب کے چہروں پر نظر دوڑائی۔ جو یہ منظر دیکھ رہے تھے کہنے لگے، میرے بھتیجے کا مذہب میرا مذہب ہے، اس کا اللہ میرا اللہ ہے، کسی میں ہمت ہے تو مجھ پر ہاتھ اٹھائے۔ کس میں جرت تھی کہ اس بپھرے ہوئے شیر کے مقابلے پہ آتا؟ ہجوم میں حرکت ضرور ہوئی لیکن اس لیے کہ ہر شخص جلد از جلد حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راستے سے ہٹ جانا چاہتا تھا۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے سیدھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے
اور اسلام لے آئے۔ ابو جہل کی بدبختی کا ایسا ہی ایک منظر کچھ دنوں بعد دوبارہ دیکھنے میں آیا۔ بنو ہاشم کے معاشرتی بائیکاٹ کے ابتدائی ایام تھے۔ بائیکاٹ پر عمل شروع ہو چکا تھا، لیکن بائیکاٹ کی نوعیت ہی ایسی تھی کہ ہر پر پوری طرح عمل درآمد ممکن نہیں تھا۔ وجہ یہ تھی کہ بنو ہاشم کے ہاں بیاہی ہوئی خواتین اپنے آبائی خاندانوں کے افراد بھی تھے۔ اس حیثیت میں ان پر اصولاً بنو ہاشم کے معاشرتی بائیکاٹ کا اطلاق نہیں ہو سکتا تھا۔ ایک دن بنو اسد کے حکیم بن حزام جو مولود کعبہ تھے، ایک غلام سے آٹے کی بوری اٹھوائے محلہ بنو ہاشم کی طرف جا رہے تھے۔ راستے میں ابو جہل نے انہیں دیکھ لیا اور لگا واہ تاپی بکنے، یہ اناج ہمارے دشمنوں کے گھر نہیں جا سکتا۔ وہ غصے سے بولا۔ اسی موقع پر بنو اسد کا ایک اور فرد ابو نجتری ادھر آ نکلا۔ گو وہ بھی مسلمان نہیں تھا، لیکن اس معاملے کی نوعیت جاننے کے بعد اس نے ابو جہل سے کہا، ابن حشام حکیم بن اسد کا فرد ہے اور اپنی پھپھی کا سامان لے کر جا رہا ہے، تم کون ہوتے ہو اسے روکنے والے؟ بات اصول کی تھی، مگر ابو جہل کی خر دماغی کو پسند نہ آئی۔ تلخ کلامی بڑھی تو ہاتھا پائی تک پہنچ گئی۔ ابو جہل نے پہل کی۔ ابو نجتری نے سڑک کے کنارے پڑی اونٹ کی ایک بڑی ہڈی اٹھا کر ابو جہل کے سر پر دے ماری۔ ابو جہل چکرا کر گر پڑا۔ اس کے گرتے ہی ابو نجتری نے اسے پے در پہ ٹھوکریں مارنی شروع کر دی۔ میں یہ سارا تماشا گلی کے نکڑ سے کھڑا دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ دیکھتی آنکھوں سے نہ دیکھنے والے یہ کیسے لوگ ہیں جو اپنے اعتقادات کی کم مائگی اور بے بضاعتی کو جانتے ہوئے بھی راہ فلاح اختیار نہیں کرتے، محض چند ذاتی مفادات کی خاطر ایک ایسے شخص کی زندگی اجیرن کیے ہوئے ہیں جس کی شرافت، نجابت، دیانت اور امانت کے وہ بھی قائل تھے۔ انہی خیالات میں غلطہ تھا تو دیکھا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے ہیں۔ انہوں نے شاید مجھے نہیں دیکھا، سیدھے ادھر کا رخ کیا جہاں ابو جہل ابو نجتری کے مکوں اور ٹھوکروں کی ضد میں زمین پر پڑا کراہ رہا تھا۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر ابو نجتری نے ہاتھ روک لیا اور بغیر مزید کچھ کہے سنے وہاں سے چل دیا۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل پر ایک نظر ڈالی۔ میں بھی پہنچ گیا اور میں نے غلام کو آٹے کی بوری اٹھوائی۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حکیم بن حزام دونوں ابو جہل کو اسی حالت میں چھوڑ کر چل دیے اور میں اور غلام دونوں اس کے پیچھے پیچھے ہو لیے۔ کچھ فاصلے پر جا کر میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ابو جہل ایک بڑے سے پتھر کے سہارے آہستہ آہستہ اٹھ کر کھڑے ہونے کی کوشش کر رہا تھا اور انتہائی بے بسی کے عالم میں ہماری سمت تکے جا رہا تھا۔ اس دن بھی کم و بیش وہی منظر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے تھا جو اپنے قبول اسلام کے دن انہوں نے حتیم میں دیکھا تھا۔ معزز ناظرین، یہ ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آج کی ویڈیو آپ کو ہماری کیسی لگی۔ کمنٹ سیشن میں اپنے رائے ہماری ویڈیو اپنے دوست، احباب اور رشتہ داروں کو ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے استفادہ کر سکیں۔ معزز ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل فیضی وائز کو سبسکرائب کریں، ساتھ دیے گئے بیل آئیکن پر بھی لازمی کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اللہ آپ کا، ہمارا اور تمام امت مسلمہ کا نگہبان ہو۔ والسلام۔